أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين المظلومين، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج تربیتی پروگرام کا یہ سلسلہ آپ مومنین کی خدمت کے لیے گزشتہ چند ایام سے جاری و ساری ہے. خوش نصیب وہ افراد ہیں جن کو حج کی سعادت حاصل ہو چکی ہے یا انشاءاللہ موقع ملے گا. جو جا چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پاکستان میں جو گورنمنٹ اسکیم کے تحت جن کو موقع ملتا ہے ان کے لیے 40 سے 45 دن کے ایام درکار ہے، اور جو فلائٹس پاکستان سے ہوتی ہیں ان میں اکثر فلائٹس مدینہ کے لیے ہوتی ہیں، کچھ فلائٹس جدہ کے لیے ہوا کرتی ہیں. گزشتہ دروس میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ یکم شوال سے 9 ذی الحجہ تک جو عمرہ حجاج کرام ادا کرتے ہیں اسے عمرہ تمتع کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو حج کے بعد سے لے کے یکم شوال تک کے درمیان میں جو عمرہ کے فرائض ادا کرتے ہیں اسے عمرہ مفردہ کہتے ہیں. عمرہ مفردہ کے واجبات 7 ہوتے ہیں اور عمرہ تمتع کے واجبات 5 ہیں. اس کے علاوہ شرعی مسائل میں بھی کچھ فرق ہے. مثال کے طور پر عمرہ تمتع کے بعد سے لے کر حج کا احرام باندھنے تک مکے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں بغیر عذر شرعی کے، یہاں تک کہ جدہ یا عرفات و منی کے زیارات کے لیے بھی منع ہے. اسی طرح عمرہ تمتع کے بعد سر منڈوانا بھی جائز نہیں ہے، اور جب تک حج مکمل نہ ہو تب تک عمرہ مفردہ بھی ادا نہیں کر سکتے. ناظرین و سامعین محترم، جب آپ مدینہ سے مکہ پہنچ کے عمرہ تمتع کے فرائض انجام دینے کے بعد آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ تک کا وقت ہوتا ہے. اس موقع کو غنیمت جان کر فائدہ اٹھائیں. ایسے مواقع انسان کو بار بار نہیں مل سکتے، اس لیے کوشش کریں سب سے پہلے محاسبہ نفس ہو جائیں، جو کہ سب سے اہم کام ہے، اور اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ اس کے دوران حج کے جو مسائل ہیں انہیں آپ سمجھیں، مختلف علماء سے فائدہ اٹھائیں، مختلف کتابوں سے فائدہ اٹھائیں، اور دین و دنیا کی کامیابی کے لیے، دیگر حاجات کی برآوری کے لیے ایسے پروگرامز منعقد کریں جو فضائل و مصائب اہل بیت پر مشتمل ہو. البتہ اس بات کا خاص خیال رکھیں تو ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت اس قسم کے پروگرامز میں لگائیں، اور کوشش یہ کریں کہ خانہ کعبہ میں یومیہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں اور وہیں پہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. اگر طواف نہیں کر سکتے ہوں تو کم از کم آپ خانہ کعبہ میں موجود رہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق 4 چیزوں پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور دوسرا خانہ کعبہ کو دیکھنا ہی عبادت.
تیسرا یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت. خوش نصیب ہے آپ، جائے پیدائش جہاں امام علی علیہ السلام کی ہوئی ہے اس مقام پہ آپ پہنچ جائیں گے. کم از کم چہرہ علی کو نہیں دیکھ سکے تو مقام ہے جائے ولادت کو دیکھتے رہے. اور چوتھا جو مقام ہے وہ ہے قرآن کریم کو دیکھنا عبادت. تو کوشش یہ بھی کریں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سے ہدایت لی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم کچھ سوالوں کے جوابات دے دیں گے، پھر اس کے بعد حج اسلام کا دوسرا حصہ حج تمتع کے اعمال مختلف مراجع کے فتاوی کے مطابق بیان کریں گے. سوال یہ کیا گیا ہے، ذی القعدہ میں عمرہ تمتع کیا تھا، حج سے پہلے ذی الحجہ میں مکہ سے باہر چلا گیا، اب مکہ میں داخل ہونا کیا گیا عمرہ تمتع باطل تو نہیں ہو گیا؟ یہ سوال ہے. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں اگر کسی نے عمرہ تمتع کی نیت سے عمرہ کیا ہے تو اس کی مدت 30 دن تک کے لیے ہے، نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے، اور عمرہ تمتع اس کا اس دوران جو کیا ہے وہ صحیح ہے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی صاحب فرماتے ہیں اس نے جو عمرہ تمتع ادا کیا ہے وہ باطل ہے، اسے چاہیے پھر سے احرام باندھ دیں اور عمرہ تمتع پھر سے انجام دیں. البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ایسے افراد مسجد تنعیم سے عمرہ مفردہ کا احرام بھی باندھ سکتے ہیں اور عمرہ مفردہ کے اعمال انجام دے کر اس کے بعد اسی عمرہ کو عمرہ تمتع قرار دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو سوال کیا گیا ہے ذی الحجہ کی چاند کے بارے میں ہے، وہاں کی حکومت جو اعلان کرتی ہے کیا اسے قبول کیا جائے یا نہیں؟ یہاں دو صورتحال پیدا ہوتا ہے. پہلی صورت یہ ہوتا ہے کہ اس اعلان کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو تو کیا کیا جائے، اور اگر اس اعلان کے غلط ہونے کا یقین ہو تو کیا کیا جائے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اس کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو تو اس اعلان کو قبول کیا جائے، اور آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس اعلان کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ جو حجاج وہاں چلے جاتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، تو یہاں ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ دوسرے مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اعلان غلط ہونے کا یقین ہو، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی ان کے مطابق پھر بھی اس اعلان کو قبول کر لیا جائے. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں ممکن ہونے کی صورت میں عرفات و مزدلفہ کا وقوف صحیح طریقوں میں انجام دیا جائے، لیکن عام طور پر معاملہ شک سے آگے نہیں بڑھتا ہے، لہٰذا یہ نوبت بہت کم ہی آ جاتی ہے. مسافر کے شرائط پورے ہونے پر انسان پر واجب ہوتا ہے کہ ظہر، عصر و عشاء کی نماز قصر کی جائے. تو سوال یہ ہے کیا مدینہ اور مکہ میں بھی ایسا ہی کیا جائے؟ وہاں مرضی ہے، چاہے 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں. اس میں مختلف علماء مراجع فرماتے ہیں آیت اللہ خمینی کے نزدیک یہ اختیار جو ہے پوری مسجد الحرام اور پوری مسجد نبوی میں ہے. مسجد نبوی کے باہر باقی شہر میں مسافر 2 رکعت نماز پڑھنے کا پابند ہے. اور اسی طرح آیت اللہ خوئی صاحب کے نزدیک
پرانے مکہ اور پرانے مدینہ میں اختیار ہے، یعنی 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں 4 رکعت پڑھیں۔ نئے مکہ اور نئے مدینہ میں 2 رکعت پڑھنے کا۔ اور اسی طرح آیت اللہ سیستانی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب فرماتے ہیں کہ نئے مکہ اور نئے مدینہ دونوں میں اختیار ہے، چاہے 4 رکعت پڑھیں چاہے 2 رکعت پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر کسی حاجی کے لیے 10 دن یا اس سے زیادہ کا موقع ملتا ہے مدینہ میں یا مکہ میں، تو پھر اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے گا، کیونکہ جو ہے وہ مسافر شمار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو 10 دن سے مراد کیا ہے؟ 10 دن کا جو حساب ہوتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت کو دن مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صبح 9 بجے پہنچے ہیں مدینے میں یا مکے میں، تو اگلے دن صبح 9 بجے تک کا ایک دن شمار ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ قالین پر کیا سجدہ جائز ہے؟ وہاں پہ تو سجدگار نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، عموماً جو مسجد الحرام ہے وہاں پہ یہ مسئلہ درپیش نہیں آتا ہے، اس لیے کہ جو مطاف ہے وہاں پہ ماربل کے مسلح ہیں جن پر سجدہ کرنا بالکل صحیح ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے مسجد نبوی کے پرانے والے حصے میں آتا ہے۔ البتہ مسجد نبوی کے بھی نئے حصے میں ماربل ہے، وہاں بھی جو ہے سجدہ کرنا صحیح ہے۔ جو پرانا حصہ ہے جن کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر سجدہ قالین پہ کر سکتے ہیں، سجدہ صحیح ہے۔ آیت اللہ خوئی صاحب فرماتے ہیں اگر جان کا خوف ہو تو اس صورت میں جائز ہے، وَإِلَّا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مومنین پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس انگوٹھی میں جو پتھر ہوتا ہے وہ عقیق یا فیروزہ ہوتا ہے، کیا اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس صورت پہ کر سکتے ہیں کہ وہ پتھر اتنا بڑا ہو کہ آپ کی پیشانی اس پر ٹک جائے، اس صورت میں آپ فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ مسواک رکھتے ہیں جیب میں اور مسواک کی چوڑائی کافی بڑی ہوتی ہے تو اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ یا بہت سارے مومنین لکڑی کی تسبیح لے کے جاتے ہیں، اس میں آگے سجدگاہ ٹائپ کی بنائی جاتی ہے، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ کچھ زائرین اپنے ناخون پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، ناخون پہ سجدہ نہ کریں۔ اگلے سوال سے پہلے حجاج کرام اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ فجر کی اذان سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے وہاں پہ نماز شب کے لیے۔ حجاج کرام جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں وہ اس مغالطے سے کہ یہ فجر کی اذان ہو گئی کہ نماز فجر پڑھتے ہیں، تو اس اذان اور فجر کی اذان میں ایک فرق ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں اور اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور فجر کی اذان سے پہلے نماز کبھی بھی نہ پڑھیں، کیونکہ نماز واجب ہوتی ہے وقت داخل ہونے کے بعد۔ سوال یہ کیا گیا ہے کیا اہل سنت پیش امام کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تمام مراجع کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، شرکت کر سکتے ہیں، بلکہ باعث ثواب ہیں۔ کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ البتہ دیکھیں کچھ فرق ہیں جب آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ بعض اوقات آپ ایسا ہوتا ہے کہ شیعہ پیش امام کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ اہل سنت پیش امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ان دونوں جماعتوں میں کچھ فرق ہے۔ شیعہ پیش امام کے پیچھے جب آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو جماعت کی نیت کریں، حمد اور سورہ نہ پڑھیں، باقی پوری نماز خود پڑھیں۔ اہل سنت پیش امام کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، جماعت کی نیت کریں، آہستہ سے پوری نماز خود سے پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے شیعہ پیش امام کے لیے عادل ہونا شرط ہے، اہل سنت پیش امام کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اور شیعہ پیش امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو صفوں میں اتصال کا ہونا ضروری ہے، اہل سنت پیش امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اتصال کی شرط بھی نہیں ہے۔ اسی طرح شیعہ پیش امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیش امام کا آگے ہونا شرط ہے، اور اہل سنت پیش امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو امام کے آگے ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ مسجد الحرام میں دائرے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ ہاں، البتہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، امام کا آگے ہونا ضروری ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے شہر میں نہیں ہو رہی ہوں گی، آپ کو وہاں دیکھنے میں ملیں گے، جیسا کہ مغرب کی اذان سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے جو ہے ہوتی ہے، البتہ جماعت کے لیے کچھ تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اقامت میں ہر بار ہم یہاں 2 بار تکرار کرتے ہیں جملوں کو، وہاں آپ کو 1 بار پڑھتے ہوئے پائیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ حمد میں ہم لوگ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھتے ہیں، وہاں آپ کو آہستہ آواز میں ملے گی، یا بعض اوقات وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ حمد کے بعد ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہاں آپ کو آمین ملے گا، جبکہ ہمارے ہاں ممانعت ہے۔ سورہ حمد کے بعد عام طور پر پوری سورہ پڑھی جاتی ہے، آپ کو وہاں پوری سورہ پڑھتے ہوئے نہیں پائیں گے، بلکہ چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے صرف فقہ مالکی والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، باقی سب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی امام کے پیچھے جب کھڑے ہو جائیں گے ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔ عام طور پر ہم لوگ قنوت پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک قنوت مستحب ہے، وہاں آپ قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، ترک بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد فوراً سجدے میں نہیں جاتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں۔ آپ بھی رک جائیں، اس کے بعد سجدے پہ چلے جائیں۔ عام طور پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جمعے کے دن وہ واجب سجدے والی آیات پڑھتے ہیں، پھر وہ سجدے میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے کھڑے ہو کے وہیں سے آگے قیام کو جاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے فقہاء اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ وہ نماز کے اختتام پہ سلام پڑھتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں، آپ سلام کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، لیکن سلام کے دوران ایسا کرنا اکثر فقہاء کے نزدیک نماز باطل ہونے کا سبب ہے، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دائیں بائیں کی جانب اپنا رخ چینج کر سکتے ہیں۔ ہم سلام کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ بہرحال ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے، آپ صرف اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو بلند نہ کریں وہاں، اگر مناسب نہیں ہے تو۔ اگر مناسب ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ہاتھوں کو بھی بلند کر سکتے ہیں۔ جماعت میں شریک ہونے کے لیے ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ یا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں
وہاں یا اللہ کی صدا بلند نہ کریں، کیونکہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو وہاں یا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اسی طرح اگر ایک رکعت میں دیر سے ہم پہنچے تو تشہد کے موقع پر اڑتے ہوئے کی صورت ہم نے اختیار کر کے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ صورت اختیار نہ کریں، جیسے تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جائیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم لوگ تسبیحات اربع اور سورہ حمد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی یا تو تسبیحات اربع پڑھتے ہیں یا سورہ الحمد پڑھتے ہیں، وہ اور آیات پڑھتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ تشہد کے دوران انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اشارہ نہ کریں۔ وہاں پہ ہر نماز کے بعد ایک نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو جماعت میں کھڑے ہو جائیں، جنازے کے اس میں شریک ہو جائیں، دل نہیں کرتا ہے تو نہیں ہو جائیں۔ البتہ ہمارے یہاں 5 تکبیرات ہیں، ان کے ہاں 4 تکبیرات ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو وہاں جا کے ملیں گے، اس طریقے سے آپ عمل کریں۔ اب جو ہے حج تمتع اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔ حج اسلام کا جو دوسرا حصہ ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مکہ سے ہی احرام باندھنا ہے، اور بہتر ہے کہ مسجد الحرام سے باندھیں۔ ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھیں، حج تمتع کیا چیز ہے؟ حج تمتع کا پہلا واجب کیا ہے؟ مکہ سے ہی احرام باندھنا۔ اس کے بعد عرفات میں ٹھہرنا، جس کو وقوف عرفات بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مشعر الحرام میں ٹھہرنا، جس کو وقوف مزدلفہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منی میں شیطان کو کنکریاں مارنا۔ پھر اس کے بعد قربانی کرنا۔ قربانی کے بعد تقصیر یا سر منڈوانا۔ پھر مکہ پہنچ کر طواف کرنا، نماز طواف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ اس کے بعد طواف النساء کرنا ہے۔ طواف النساء کے بعد نماز طواف نساء پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کون سی تاریخ کو مکہ سے احرام باندھا جائے گا، عرفات میں کب ٹھہرا جائے گا، مشعر الحرام مزدلفہ میں کب ٹھہرا جائے گا، یہ سب ہم مختلف دروس میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین سمجھ کے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔